بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب گورنمنٹ یا کوئی تنظیم کسی خاص بینیفٹ کے لیے، خاص مدت کے لیے بڑے بڑے پیکج، بڑے بڑے ریلیف والے پیکج اور ہمارے فائدے کی چیزیں جب اناؤنس کرتی ہے تو ہم سب لوگ بڑے جوش و خروش سے ان کو اویل کرتے ہیں کہ وہ بڑے بڑے فائدے محدود مدت کے لیے ہیں اور اس میں بڑے بڑے پیکج اناؤنس کیے گئے ہیں۔ اسی طرح ایک ماہ ایسا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بڑے پیکج کی آفر کرتا ہے، ایک گریٹ آفرز ہوتی ہیں اس میں، اور وہ مہینہ رمضان المبارک کا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب نازل کرنے کے لیے منتخب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن پاک کو رمضان کے مہینے میں اتارا، جو پھر آہستہ آہستہ 23 سالوں میں مکمل ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی چند آیتیں، کبھی کچھ آیتیں، کبھی کچھ حصے، تو 23 سالوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا اور وہ مکمل ہوا۔ تو وہ اسپیشل آفر اور اسپیشل پیکج جو اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں کے سامنے عنایت کرتا ہے، لوگوں کو پیش کرتا ہے، اس کا ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں کیا۔ رمضان المبارک کے پہلے 10 دن اللہ تعالیٰ خاص رحمتیں نازل کرتا ہے۔ رمضان المبارک کے دوسرے 10 دن اللہ تعالیٰ مغفرت کی جو ہے نا وہ بلیسنگز دنیا پر نازل کرتا ہے، اور اس مہینے کے آخری 10 دن جہنم سے نجات کے، یعنی رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختص کر دیا۔ اس کا مطلب ہے یہ وہ خاص کرم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ایک پلان کر لیا کہ اپنے بندوں کو اس سے نوازنا ہے۔ اب خوش قسمت لوگ وہ ہیں جو اس کو اویل کرتے ہیں، جو نیکی کی خاطر ثواب کی نیت سے روزے رکھتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے گئے۔ یعنی کتنا بڑا کرم ہے جو ہم رمضان کے ماہ میں کتنی آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں نفل عبادت جو ہے اس کا ثواب فرض عبادت کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرض عبادت جو ہے اس کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس میں جب گناہ معاف کر دیتا ہے، اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، مغفرت کر دیتا ہے، اور تو پھر جو ہے نیکیوں کا ثواب ملٹیپلز میں چلا جاتا ہے۔ جب ہمارے گناہ معاف ہو گئے، جب ہم پر رحمتیں ہی ہو گئیں، تو پھر کتنی آسانی سے جو ہے ہم جو ہے اس کا ثواب نیکی کا اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ ہم پر رحمتیں نازل کرتا ہے تو ہمارے گناہ ہیں جو ان میں حائل ہوتے ہیں۔ جب گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے اور رحمتیں زیادہ ہو جاتی ہیں تو نیکیاں جو ہیں ان کے ثواب کئی درجے بڑھ جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں ہم تھک بھی جاتے ہیں نمازیں پڑھ کے، کام کر کے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے، اور روزے دار کی خاموشی تسبیح ہے۔ یعنی کہ آپ تھک گئے ہیں یا روزے کی وجہ سے کمزوری محسوس کر رہے ہیں تو وہ خاموشی بھی تسبیح کے برابر ہے، اور وہ سونا جو آپ اس لیے سو رہے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ دوبارہ توانائی دے اور آپ اپنے کام میں لگ جائیں، وہ سونا بھی عبادت ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مواقع فراہم کرتا ہے کہ شیطان ہمیں بہکا نہ سکے اور ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں۔ اور اس ماہ میں بھی جو لوگ جرائم اور گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ شیطان کے بہکانے سے نہیں بلکہ وہ اپنے نفس پر قابو نہ پانے کی وجہ سے گناہ کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا نفس ہی انہیں گناہ پہ آمادہ کرتا ہے، جو خود گناہ گار ہے۔ تو اس طرح سے ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ اس ماہ میں گناہوں کی پکڑ بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ تو اس ماہ میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے پر، صدقہ و خیرات کرنے پر، اچھے کام کرنے پر، ہر برائی سے بچنے پر ہمیں پوری توجہ دینی چاہیے۔ جامع ترمذی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص رمضان میں بھی بخشا نہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اتنے عظمت والے مہینے میں جب اللہ ہمیں موقع دے رہا ہے کہ روزہ فرض ہے، اور روزے کے آداب میں ہے کہ ہم جو ہے برائی سے بچیں، گالی گلوچ، جھگڑوں، نیگیٹو باتوں سے بچیں، تو بہت بڑا ایک موقع ہے کہ ہمارے گناہوں کی معافی ہو۔ اور جو شخص بھی پورے ایمان سے، نیت سے روزے رکھے گا، اس کے پچھلے تمام گناہ بخشے جائیں گے انشاءاللہ۔